बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ इजाज़ुल हक साहब, अफजल भट्ट साहब और मंडला साहब हैं, और हम आज जो नाजरीन को कुछ नई नई चीज़ें भी बताएंगी। और मेरे हिसाब से तो जो सुबह का दिन है वो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ज़िया साहब की बरसी है। और मैं जो भी दुनिया की राय हो, जो भी लोग कहते रहें, ज़िया साहब की इस वजह से, एजाज़ुल हक साहब भी हमारे दोस्त इस वजह से हैं कि ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं। और जो ज़िया साहब कर चुके हैं या कर गए हैं, वो मेरा ख्याल है, जो मैंने करीब से उनको देखा और मुझे बहुत प्यार करते थे। और मैं ये फुटेज भी अभी दिखाता हूँ कि मैंने ट्रस्ट का इफ्तिताह भी उन्होंने मेरे का किया, मुझे दफ्तर भी बुलाते थे। मैं उस टाइम स्टडी कर रहा था, ज़िया साहब बाहर थे, तो इसलिए ज़िया साहब आज मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं कि सुबह उनकी बरसी है और हम टीवी पे ही सारा दिन चलाते रहे हैं। ये क्लिप दिखाना ज़िया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लिप आप लोगों ने देखे। मेरा ज़ियाउल हक साहब से रिश्ता भी मेरे नाज़रीन ने देखा कि कितना मेरा करीब का रिश्ता था और कितने वो बड़े आदमी थे। और उनके बेटे आज एजाज़ुल हक साहब हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं। आज इनके पास बड़ी बड़ी ख़बरें भी हैं, बड़े बड़े इनकशाफात भी हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज़ भी हैं। ये इमरान ख़ान के दोस्त बने हुए हैं आजकल। उसके पास जाते हैं, 4 4 घंटे बिठाते हैं। और मेरा ख्याल है इसी का ही सेहरा है कि पंजाब में उसको जितवा दिया, क्योंकि थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू मेरे महल्ले में यही पैदा कर लेते हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू करते हैं। एक तो पूछेंगे कि आप क्या करके आए इमरान ख़ान के साथ, और फिर हमारे साथ बैठे हैं भट्ट साहब, जिनसे मैं बात ख़ास तौर पे करूँगा। पिछले दिन मेरे प्रोग्राम में आए तो इकानमी के बारे में इन्होंने कहा था सेशन कराएंगे, यही बात हुई। जी बिल्कुल। और मैं भी इकानमी के उस मसले के पीछे लगा रहा। लेकिन मैं जब मेरा मेलोडी में अखबार का उस टाइम टीवी चैनल नहीं था, नहीं थे, बल्कि किसी के पास ही नहीं था, तो मुझे किसी ने, बड़े अहम आदमी ने पिंडी के महल्ले से कहा कि शौकत अजीज़ आएंगे, आपको रूबरू जो प्रोग्राम है उसमें इंटरव्यू देंगे। तो उन्होंने दिया था, अखबार में वो छपा है, अभी तक ही पड़ा है। कुछ दिनों बाद वो प्राइम मिनिस्टर लग गए। तो कल एक मेरे पास शख्स आया, जो वो भी बड़े अहम आदमी ने भेजा। अहम कौन होता है वो एजाज साहब भी जानते हैं, आप भी जानते। उसने पहले इंटरव्यू कहीं नहीं दिया, लेकिन कल उसने मुझे इंटरव्यू दिया, जो कल हमने चलाया शाम को। गियासुद्दीन एंग्रो के थे, जो चेयर प्रेसिडेंट हैं और आईसी के प्रेसिडेंट हैं और कई चीज़ों में। तो वो इकानमी चार्टर पे गुफ्तगू हुई, जो आप कहते हैं और जो आपने जिस पे तमीद की। और उस दिन असम्बली ने मुझे, राजा परवेज़ अशरफ को मैं सलूट इस बात पे पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे फर्स्ट रो में बिठाया और मेरे से स्पीच कराई। मंजूर भट्टो ही मेरे साथ बैठे थे और वो जवेद हाशमी मेरे साथ बैठे थे, आपने देखा होगा। तो उधर भी मैंने ये इकानमी की चार्टर की बात की। तो ये कल आए थे, उसके क्लिप दिखाएंगे। तो ये भी या को केयर टेकर बनवाने लगे हैं, जहाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बनना है इसने, या इकानमी चार्टर जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर कह रहे हैं वो चीज़ आ जाए कि सियासत से मैशियत अलग हो जाए।
تو میرا خیال ہے اس کا پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ کسی نے کہا تھا تو میں نے اس کو انٹرویو کیا. وہ کلپ ہی دکھائیں گے، انٹرویو یوٹیوب پہ پڑا ہے، دیکھ لیں، بڑے لوگ آج دیکھ رہے تھے اس کو. تو اعجاز صاحب آپ کی ملاقات کیسے رہی اس کے ساتھ؟ منڈلا صاحب ہیں ہمارے، میرے کو اینکر بھی گئے ہیں، اور بڑے جہاں جہاں سب گئے تھے ان کے بڑے بڑے سپورٹر ہیں، گورنمنٹ کو میرے خلاف کرتے رہتے ہیں. تو اعجاز صاحب آج بڑی ملاقات ہوئی، اور بڑی، اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی نہیں ہے، تحریک انصاف کو یہ ماننا پڑے گا کہ اتنی ہائپ ان کے خلاف تھی، اتنی ہائپ تھی، اور آپ جب گئے تو آپ نے ان کو ٹھنڈا کیا. لیکن وہ بھی بعد میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو یقین دہانیاں ہمیں دی گئی تھیں وہ ایک پوری نہیں ہوئی. یہ بھی عمران خان نے کہا. وہ پتہ نہیں آپ نے دی یقین دہانیاں یا کس نے کرائیں یقین دہانیاں. لیکن ایسا بات یہ ہے کہ آج کی ملاقات تو ایک منفرد ملاقات اس لیے تھی کہ ہمارے یہاں ایک ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، تو اس میں کافی عرصے سے بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارا بھی کینڈیڈیٹ وہاں کھڑا تھا، تو پی ٹی آئی کا بھی کھڑا تھا. تو موجودہ صورتحال میں خان صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کو ہم سپورٹ کریں، اور ہمارا جو ہے وہ کورنگ کینڈیڈیٹ رہے، تاکہ اکٹھے ہم الیکشن لڑ سکیں. اس کے علاوہ الگ سے بھی ملاقات ہوئی، ایک گروپ میں بھی ملاقات ہوئی. بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جو چارٹر اس کی اکانومی کی بات کی ہے، چارٹر آف اکانومی جو ہے نا، اس پہ اس سٹیج پر سب کو اکٹھا بٹھانا، کیونکہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. جو اکانومی ہے نا اس کو لے کر چلنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. نہیں، ان کا فلسفہ اور تھا. میں آپ کو فلسفہ بتا دوں نا، ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اس کو معیشت کو سیکورٹی کونسل دیکھے، ہاں، سیاست سے بالا تار ہو اکانومی. یہ حکومت کا فلسفہ نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کا فلسفہ ہے. ہاں، یہ ہمارا فلسفہ ہے، ہمارے پڑوسیوں کا فلسفہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ ان کی پتہ بات نہیں پرائم منسٹر کا اناؤنس ہونا ہے یا اس کا کیا ہونا ہے. جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ یہ پولرائزیشن جو ہے نا اس ملک میں جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک اس ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. دیکھیں، جب آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے، تو لوگ جو ہے وہ پھر کیسے آپ پہ انحصار کریں، جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پالیسیز کیا ہوں گی اور کس طرح سے آپ نے آگے جانا ہے. تو یہ چیزیں کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. اس کو ہمارے ہاں جو مسئلہ رہا ہے نیائی صاحب، 1980 میں آپ کی تصویر عمران خان کے ساتھ اچھی لگ رہی ہے. 1988 سے لے کر اب تک ہمارے ہاں جو رہی ہے نا پولیٹکس آف ریونج، اس پولیٹکس آف ریونج میں اکانومی بھی ریونج کا حصہ بن گئی ہے. یعنی جب ایک آتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، جب دوسرا آتا ہے اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. موجودہ حکومت بھی پہلے دن سے یہی کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ یہ پچھلے چھوڑ کر گئے. 2018 میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں ملا ہے وہ یہ چھوڑ کر گئے. تو کبھی کوئی اچھی اکانومی تو نہیں چھوڑ کر گیا، ہر کسی کو یہی مسئلہ ہے. یہ بہت اچھی تجویز ہے، اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں تو اسمبلی میں سپیچ کہ پھر ایک ڈنڈا بھی اور تلوار بھی ان کے سر پہ ہونی چاہیے. سیکورٹی کونسل کرے گی، اس میں آرمی چیف بھی ہوتا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا، گورنمنٹ کے بندے ہی ہوں گے. جو سیکورٹی کونسل میں تجویز پاس ہوتی ہے اسمبلی میں بھیج دیں، وہ قانون بننے کی، اس کے لیے قانون بننا ضروری ہے. اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ جو فورن انویسٹر ہے ایک اس کو بھی تھوڑی سپورٹ ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بیٹھے ہیں آپ وہ سامنے دیکھیں نا، ادھر آپ وڈرا کر کے آئے سیٹ سے، آپ نے نہیں، ہم نے مل کر اکٹھے الیکشن لڑنے کی بات ہے. وڈرا نہیں کیا. ابھی ہمارا جو کینڈیڈیٹ کس کا ہوگا؟ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا ہوگا. ہاں، تو پھر پی ٹی آئی کا ہوگا. وہ ہماری بڑی مضبوط سیٹ ہے. تو اس وقت کیونکہ تو آپ پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ضمنی انتخاب ہے، اور کسی جماعت کے ساتھ وہ لڑتے ہیں نا، مل کے لڑتے ہیں. اچھا، تو مقصد ہے آپ سے علاق ہو گیا ہے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے اس سیٹ پہ، مل کر الیکشن لڑیں گے. کاف لیگ کا پی ٹی آئی سے علاقہ ہے. نہیں، ہمارا ایسے کوئی مطلب یہ کہ الیکشن مل کے لڑیں گے، پھر آگے دیکھیں گے کس طرح چل رہے ہیں. سپورٹ کا مطلب یہ دیکھیں، جب بھی پرابلم ہوا ملک کے اندر تو کسی نہ کسی مسئلے پر ہوا. ٹھیک ہے نہیں، یا نیشنل انٹرسٹ پہ ہوا، یا جیو پولیٹیکل جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ان پہ ہوا، یا پھر اختلاف کسی نہ کسی مسئلے پر تو اختلاف ہوتا ہے یا وہم ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں میں وہ وہم کا ایک میں آپ کو اگزامپل یہاں پہ چھوٹا سا دوں گا کہ جب مشرف صاحب کی حکومت تھی، آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا، کارگل کے بعد جب اختلافات شروع ہوئے تو ایک سیٹ جو ہے نا فوج کی
جو چیئرمین جوائنٹ چیف کی تھی وہ خالی پڑی تھی. تو کچھ عرصے کے لیے جنرل پرویز مشرف کو وہم ہو گیا کہ یہ مجھے پروموٹ کرے گا اور نیچے کسی اور کو لے کر آئے گا. تو اس ٹسل میں پورے ملک کا نقصان ہونے کو جا رہا تھا. تو پھر آخر میں وزیر اعظم کو کہنا پڑ گیا کہ بھئی آپ دونوں سیٹیں رکھیں. تو آپ اس بات کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ معیشت نہیں چل سکتی, معاشی سسٹم کو علیحدہ کر دیا جائے اور وہ سیاست کے انڈر نہ ہو اور وہ سیکورٹی کونسل کے انڈر ہو, اس کو بات کو ٹھیک ہے. اگر سیکورٹی کونسل میں وہ سکت ہے, وہ دم ہے, یہ وہی نیشنل سیکورٹی کونسل ہے جس کی وجہ سے جہانگیر کرامت صاحب کی قربانی ہم نے دم نہیں ہے, دم ہے, لیکن بات یہ نہیں ہے. عمران خان جیسے بندے کو چلانے والے دیکھیں آپ نے جلتا کیا ہے تو دم نہیں ہے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں دم نہ لی, نہیں دم کی بات نہیں کر رہا میں. سیکورٹی کونسل کا انتہا نہیں ہے. وہ شہباز گل سے پوچھیں کہ دم ہے کہ نہیں ہے. سیکورٹی کونسل کو چلانا یہ حکومت کا کام ہے, اکانومی کو چلانا. سیکورٹی کونسل میں وہاں بیٹھنا, اگر کوئی اختلاف ہو تو وہاں ڈسکس ہو, وہاں کی جو پالیسی بن کے آئے گی حکومت امپلیمنٹ کرے گی. کیوں افضل بٹ صاحب؟ دیکھیں نہیں صاحب جی آپ کے کہنے پہ میں نے اتنا کیا ہے. وہ غیاث الدین صاحب کا انٹرویو دکھائیں بھائی, وہ اس کے کلپ دکھائیں کہ وہ کیا کہتے تھے. بہت شکریہ. میں جاز صاحب کو بتاتا چلوں کہ آج بھی اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور نیشنل پریس کلب کے اشتراک سے استحکام معیشت کانفرنس تھی. مجھے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا لیکن میں ایک ہوٹل میں, اور بیسیکلی کیونکہ اب تو یہ بات یہ دیکھنا, چارٹر آف اکانومی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ضرور سٹیئر ہو سکتی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل پہ, اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک اہم ستون اب آپ کی اکانومی ہے. تو اب اکانومی اگر ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک اہم ستون ہے, تو پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل ایک آپ کے پاس باڈی ہے جس کے جو which is headed by the prime minister, democratically elected prime minister, اور اس میں جو آپ کے ریلیونٹ منسٹرز ہیں وہ شامل ہیں, اور اس میں آپ کی کچھ سروسز چیفز بھی شامل ہیں. تو ایک باڈی جو بنی ہوئی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اکانومی کے ساتھ پولیٹیکل سسٹم بالکل لازم ہے. اگر آپ چارٹر آف اکانومی علیحدہ بھی بنا لیں, سیکورٹی کونسل کے انڈر بھی کر دیں, تو پھر بھی آپ کو پارلیمنٹ میں لا میکنگ کے لیے جانا ہوگا. جی بالکل, اور اس کو پراپر جو بھی ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ فالو کرنا چاہیے. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اٹس ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, تو وہ بالکل ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. آئی تھنک کہ وقت اب یہ آ گیا ہے کہ ہم فوکس اپنا اکانومی پہ لائیں, اور جو سٹیپس ہمیں لینے ہیں اگلے کچھ سالوں میں ان کو ہم ایک چارٹر بنائیں یا کچھ کہیں اس کو, اور وہ ہمیں فالو کرنے چاہیے ریگارڈلیس آف کہ کون گورنمنٹ ہے. اور یہ دنیا میں ہمیں مثالیں ملیں گی. بنگلہ دیش ایک مثال ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اوورسیز یا فارن انویسٹر ہمارے ملک میں سیکورٹی کے حالات, غیر یقینی صورتحال, یہ جتنے تک ٹھیک نہیں ہوتی تو باہر کی کمپنیاں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گی؟ دیکھیں جی, باہر کی کمپنیاں, اور جس چیمبر کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ہم سرویز کراتے ہیں اپنی ممبر کمپنی سے. تو اس کے اندر جو ہمیشہ سب سے ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کنسسٹنٹ پالیسی فریم ورک فار ڈفرینٹ انڈسٹریز, یہ بہت ضروری ہے. جب تک ملک کے اندر ڈفرینٹ سیکٹرز میں پالیسی فریم ورک یا لانگ ٹرم پالیسی موجود نہیں ہوگی اور اس میں انویسٹر کو کنسسٹنسی نہیں نظر آئے گی, تو زیادہ انویسٹمنٹ بڑھانا مشکل ہے. اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, سیکیورٹی کچھ کنسرنز ہیں, لیکن جو مین اگر آپ سمجھیں جو کنسرن آتا ہے وہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی فریم ورک کا آتا ہے, اور اس پہ ہمیں ضرور کام کرنا ہوگا. اور جس چارٹر آف اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک جو میجر ایریا ہے وہ یہی ہے.
کہ ہمارے ملک میں انڈسٹریل پالیسی ہو اور ڈفرینٹ سیکٹرز کو گورن کرنے کے لیے پالیسیز ہوں، بھلے وہ فرٹیلائزر ہو، پاور ہو، آٹوز ہو، پیٹرو کیمیکلز ہو، ای این پی ہو. ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. اسد عمر ہمارے پاس کیوں فیل ہو گیا؟ ہم نے تو یہی اینگرو کا نام ہی سن کے کہ اس نے ادھر کام کیا ہے اور فائنانس معاملات جو ہے بڑے بہتر طریقے سے چلائیں گے. کیا سیاست اور معاشیت کا کوئی جوڑ نہیں ہے؟ اس وجہ سے فیل ہو گیا؟ نہیں جی، دیکھیں میں مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. میں یہ ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ جو اینگرو کی گروتھ ہوئی ہے پچھلے 15 سے 20 سال میں، اس میں اسد عمر صاحب نے ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے. وہ کمپنی کو لیڈ کر رہے تھے 2003 آنورڈس. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں سکسیس اینگرو کی، اس میں اسد صاحب کا بہت بڑا رول ہے. جی بٹ صاحب، یہ آپ نے باتیں سنی کیونکہ یہ آپ کا فیوچر کچھ ہے. دیکھیں ہر چیز تو اب آپ کی ایک اکانومی کا جڑی مجھے ماسٹر ہے اور اس کی باتیں آپ نے سنی کہ یہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہے اور بڑا اہم آدمی ہے اس ٹائم. تو آپ اس پہ، کیونکہ آپ اکانومی پہ کام کر رہے ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں. پی ایف یو جے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیونکہ اس کے ساتھ ایک آپ کا رینک ہے، جن کو آپ کہیں گے وہ آپ کی بات سنیں گے، آئیں گے اور اس پلیٹ فارم پہ بات کریں گے. تو آپ نے سنی باتیں، آپ کا کیا رہا ہے اس پہ؟ دیکھیں نئی صاحب، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی فرسٹ پرائرٹی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پہ کنسنسس کیسے پیدا کرنا ہے. کیونکہ بالکل آپ کے انٹرویو میں دوران گیاس صاحب نے ٹھیک کہا، اجاز صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اب آپ کی اکانومی جو ہے وہی آپ کا ڈیفنس ہے. اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے تو نہ آپ کا ڈیفنس ہے، نہ آپ کی خود مختاری ہے. ہم نعرے لگاتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، جب ہر 3 مہینے کے بعد پرائم منسٹر نے کشکول اور اس طرح ٹھیک کیا جائے کہ اگر ایک گورنمنٹ آئے نا تو اس پالیسی کو رد نہ کرے، وہ لانگ ٹائم پالیسی. تو اگر اس کو نیشنل سیکورٹی کونسل کے انڈر دے دیا جاتا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم تو فارن انویسٹر کی بات کرتے ہیں نا، آپ کے لوکل انویسٹر کو صرف یہ پتا ہو کہ یہ جو پالیسی بن گئی ہے اس نے 10-15 سال چلنا ہے. گورنمنٹ کے تبدیل ہونے سے یہ کوئی فرق نہیں پڑے. کیونکہ آپ دیکھیں بڑا پوائنٹ کہ یہاں ایک ہر آدمی ہمارا 1 کروڑ بندہ ملک سے باہر ہے اور اس کے گھر والوں نے یہاں ہر بندے نے 4-5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کسی چیز پہ، پلاٹ پہ، گھر پہ. کوئی بندہ انڈسٹری کی طرف نہیں جاتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار پتہ نہیں کل کیا ہوگا. پلاٹ کا تو اس کو پتا ہے کہ میرے نام پہ ہے، زمین میرے نام پہ. آپ ذرا دیکھ لیں کہ اگر 1 کروڑ بندہ ہمارا ملک سے باہر ہے تو ان میں سے کم سے کم 75 لاکھ لوگوں نے، آپ بلو ایریا دیکھ لیں، کوئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھ لیں، تو اس میں اٹ مینز. اچھا افضل بٹ صاحب، آپ نے اوورسیز کی بات کی. جو سجیشن میری تھی، ایک تو چارٹر آف اکانومی کی تھی، اسمبلی میں سنی سارے لوگوں نے، اور اس کے بعد میں نے ان کا انٹرویو کیا. اس کے بعد دوسری میری سجیشن تھی کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن اوورسیز کا نہیں کرا سکتے تو ان کی جائیداد ان کی لوگوں ادھر جتنے ایم پی ایم این بنتے ہیں جائیدادوں پہ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کے لیے بنتے ہیں. 80% میں صاف کہہ رہا ہوں، اجاز الحق صاحب کو شاید بری لگے، 80% قبضہ کرو پائے. اور وہ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ اسپیشل سیٹس رکھ دیں تاکہ وہ اپنے، اگر لنڈن کا کوئی اسپیشل 1-2 سیٹیں ہیں تو وہ اپنے لوگوں کی وہ کر سکیں نا، ادھر دیں پہلے تو وہ، ہاں وہ کر سکیں. اور جی مرزا صاحب کو دیں، ان کو لک آفٹر کر سکیں. ہاں، اور وہ اسپیشل سیٹس کو مقرر اسمبلی میں کر دیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کی اس تجویز پر عمل درآمد ہو رہا ہے. ابھی پہلے جو تھا کہ اوورسیز کو رائٹ آف ووٹ دیا جائے، وہ تو میرا خیال ہے وہ تو مشکل ہے نا اتنا جلدی ہونا، لیکن اس میں 2-3 ابہام بھی تھے. فرض کیا، اب اجاز صاحب بہتر جانتے ہیں گلف اسٹیٹ میں کس کو رائٹ آف ووٹ دیا جا سکتا تھا، اپنے ملک میں نہیں ہے. تو اشتیاق بیگ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وہ ہم نے ہمارے ساتھ غیاث الدین صاحب کا کل میں نے انٹرویو کیا، ان کا کہنا تھا کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے اور وہ ان لانگ ٹرم چلنا چاہیے.
तो आप और वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर हो, ये मुआशियत का मसला सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर हो, सियासत से उसको अलग रखा जाए। तो आप इस चीज़ को, मैंने भी असम्बली में तकरीर की तो यही रिक्वेस्ट की असम्बली में, और कल गयासुद्दीन साहब ने जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने इसी के मुहित इर्द गिर्द इंटरव्यू किया। नहीं, ये इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारा ग्रुप UBG, जिसका मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हूँ, उन्होंने ऑलरेडी मुख्तलिफ सियासी जमातों को बुला के और ये एक रोड मैप बनाने को कहा है इकोनॉमी का, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, और उस पर उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये कंसिस्टेंट पॉलिसीज को यकीनी बनाया जाए, कोई हुकूमत आए दूसरी हुकूमत जाए, यू टर्न न हो और इस बुनियाद पे पॉलिसीज न चेंज हो कि ये जाने वाली हुकूमत की पॉलिसी है, हमने उनको रद्द करना है फॉर द हेक ऑफ इट। ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और मैं समझता हूँ तो सियासी बेयकीनी पैदा होती है, वो मेनली यही होती है कि आपने बिजनेस की जो पॉलिसीज है, जिसको इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं, उनको सियासत के साथ मिला के आप चलना शुरू कर देते हैं, और सियासी दबाव के लिए आप इकोनॉमिक पॉलिसीज में तब्दीलियां करते हैं, और कभी कभी वो पॉलिसी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी देती हैं लोगों के लिए, कभी महंगाई का सबब बनती है, कभी मार्केट रेट बढ़ जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। अब आप ये देखिए ना कि इस बार भी ये जो नई पॉलिसी के मुताबिक हमने 15% को मार्कअप करा है, और ये 15 वो हमने पिछली हुकूमत में जो सब्सिडीज दी गई थी पेट्रोलियम मसनूआत में, पेट्रोल की 10 रुपए और बिजली की 5 रुपए, वो 500 रुपए तक पहुंच गई थी, जहां से IMF का दिमाग करा और उन्होंने फिर हमें अरब प्रोग्राम सस्पेंड किया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे बगैर कंसेंट से इन्होंने किस तरह से ये दे दिए, ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और फिर नई हुकूमत आई, उसने उसको खत्म करा। तो ये सब चीजें तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, करा सही है खत्म करके, लेकिन ये आपसे बड़ा खराब मिलता है। और इसी तरह टैक्स में जो बार बार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, आपने जो छोटे दुकानदारों को जो बिजली के बिल में उनके टैक्स लगाए, वो आपने एहतजाज की मिर्जा साहब हमारे साथ एजाजुल हक साहब भी बैठे हैं, दूसरा रेवेन्यू से खुला करके दे रहे हैं कि IMF का पेट तो भरना है। तो ये पॉलिसियां जो इतनी जल्दी बदलती हैं, मिर्जा साहब, ये बहुत ज्यादा नुकसान है। इसी के लिए हमने चैप्टर इकोनॉमी के लिए तमाम सियासी जमातों को, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मेरी बात भी हो रही थी थोड़ी हिसाब से, तो इसमें लीड ले रहे हैं, और अल्लाह करे कि सेंस प्रिवेल करें और इस चीज पे वो सब आगे रहें, क्योंकि इसमें पूरे मुल्क का फायदा है, और बिजनेस कम्युनिटी का फायदा है, एक्सपोर्टर्स का फायदा है। जी मिर्जा साहब आप बता रहे थे कुछ। जैसे पिछली हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर को ब्लू आइड सेक्टर करार दे के उसके लिए एमनेस्टी भी दी, उसके लिए इंसेंटिव्स भी दिए, हर हफ्ते मीटिंग होती थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उनका ये ख्याल था कि कंस्ट्रक्शन से बूम लाएंगे, 38 सेक्टर्स में बूम आएगा, जॉब क्रिएशन होंगी, रेवेन्यू कलेक्शन होगा, सरमायाकारी आएगी। ये हुकूमत आई, उन्होंने बजट में जो टैक्सेस लगाए रियल एस्टेट सेक्टर पे, कंस्ट्रक्शन पे, तो वो तमाम टेम्पटेशन जो थी वो खत्म हो गई। इन्होंने सनतकारी पे जोर देने को कहा कि सनतें लगे, और उसके लिए इंसेंटिव्स और जो प्रिविलेजेस थे उन्होंने ऐलान किए। मैं इस बात में नहीं जा रहा है कि कौन सी चीज सही थी, कौन सी चीज गलत थी। मैं जिस बात पे आ रहा हूँ, ये वो मिसालें हैं जहाँ यू टर्न लिए गए इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और चंद महीनों में लिए गए हैं। उससे ये होता है कि सरमायाकार का एतमाद और एतबार शटर हो जाता है, और सरमायाकार वेट एंड सी सिचुएशन में चला जाता है। वेट एंड सी सिचुएशन हम सब 3-4 महीने की भी हो सकती है, वेट एंड सी सिचुएशन साल भर इससे ज्यादा की भी हो सकती है। लिहाजा
बिजनेसमैन को फैसला करने के लिए खुदारा उन्हें आप कॉन्फिडेंस दें कि हमारी ये पॉलिसीज हैं, ये कंसिस्टेंट रहेंगी, इसमें तसलसल रहेगा। हम कोई सियासी जमात आए, कोई सियासी जमात जाए, ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हम करेंगे, या जो भी आप इकोनॉमिक रोड मैप आपस में तय करते हैं उसे अडॉप्ट करें। ये चीज नहीं हो रही है जिससे बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद जीरो लेवल पर है इस वक्त। वो कहते हैं कोई भी चीज किसी वक्त अनाउंस हो सकती है IMF के कहने पे, कोई भी टैक्स लग सकता है, कोई भी रेगुलेटरी ड्यूटी कोई भी आइटम की इंपोर्ट बैन कर सकते हैं। थैंक यू मिर्जा साहब, थैंक यू। एजाजुल हक साहब की इस पे राय लेंगे। एजाजुल हक साहब, एक तो वो बड़ा ये जो शहबाज साहब भी कह रहे हैं ज़राअत में ये करें, तो हमने एक मशवरा दिया था कि वो जो किसान चिल्ड्रन एजुकेशन कार्ड इशू करें ताकि किसान अपने बच्चों को पढ़ा सकें और ज़राअत में बूम आए तो ये हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है। अभी बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाई है पंजाब हुकूमत ने कि उन्होंने कहा ग्रेजुएशन तक तमाम तालीम जो है उसको हम फ्री कर रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है अगर सही इम्प्लीमेंट। किसान तो उसी में आए थे ना सारे ओवरऑल। किसान का आप तारीख इंसाफ की तारीफ में चले गए। नहीं, मैं तारीख इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह रेस्क्यू 1122 बनाई थी और वो कंटिन्यू रही, इसी तरह ये भी ऐलान हुआ। इनकी कोई बात नहीं है। लेकिन देखें सारा मसला ये तो बिल्कुल कल मिल के आए हैं, तो मेरा ख्याल है नहीं मैं आज मिल कर आया हूँ, कल नहीं मिल कर आया, आज मिल के आए। एजाज साहब अंदर की बात नहीं बता रहे, इन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन के मुतल्लिक बात करके बात खत्म कर दी। असल मामला तो ये है कि दरमियान में जो दो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, उस हवाले से कोई बात तो एजाज साहब ने हमें बताई नहीं है। नहीं, एजाज साहब के पुल के हवाले से किरदार अदा करने से तारीख इंसाफ को इतना तो रिलीफ हुआ ना, चाहे परवेज इलाही उनको कल छोड़ दे, लेकिन अभी तक तो उनको पंजाब में जलसा भी कर लिया है, लाहौर में। हाँ, लाहौर में, पंजाब में। तो वो क्रेडिट तो ये सारी बातों की उन्होंने क्या करना है, कोई आके ढोल तो बजाना नहीं। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हुए, आपने देख लिया, फ्री एंड फेयर हुए, फिर बिल्कुल। उसके बाद हैट्स ऑफ टू द कोर्ट्स कि कई चीज़ों में उन्होंने फ़ैसले किए थे, लोग मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट फ़ैसला बड़ा अच्छा किया, जिसकी वजह से ये सारी कशीदगी जो है वो कम हो गई है। तो इसी तरह अगर आगे अब मैं कह रहा हूँ, काम की बात नहीं बा रहा है ना, आपने डिसाइड किया है कि ये इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होना है, कोशिश तो करेगी ना हुकूमत, नहीं करेगी वो। अगर डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोशिश की तो जरूरत नहीं है ना, आपने फैसला करना है। मैं कोशिश तो कई, जब कोई काम करना हो आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, जब काम करना हो तो डिस्क्वालीफाई के लिए 100 पॉइंट है ना। बात अब उससे आगे चली गई है क्या, मेरा ख्याल में जिस तरह से पब्लिक की सपोर्ट है, जिस तरह से दीगर मामलात हैं, वो पब्लिक की सपोर्ट इमरान खान की थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है। अच्छा, लाहौर का जलसा नहीं देखा आपने? यार मैं आपको बताऊं, लोगों के जहनों में ये, मैं इमरान खान एक नियत आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो लोगों के जहनों में, दिलों में ये पैदा हो चुका है कि आप फंड लेते हैं ट्रस्ट के लिए, खर्च करते हैं सियासत पे, नहीं ये बात गलत है बिल्कुल। इस तरह ना कहें आप, बिल्कुल आपको मतलब कि देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि 34 साल हो गए मुझे सियासत में, 35 साल कह लें प्रैक्टिकल सियासत में, मतलब एक वर्कर की हैसियत से भी, जेल जाके भी, पार्टी के लिए काम करके भी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप ऐलान करें जलसे का और एक बस भी ना देनी पड़े और एक प्लेट बिरयानी भी ना खिलानी पड़े। नहीं, वो तो वो इस माने तो सही ना। अब मेरी बात सुने, इन्वेस्टर, वो उसके साथ इन्वेस्टर हैं, कभी किसी को देखा है बस लेके दियो? मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम, आप टीवी पे कसम उठवा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं भाई साहब, यार इन्वेस्टर के बगैर कोई आता ही नहीं है। एजाजुल हक साहब, आप ऐसी गलत बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर के बगैर कभी जलसा नहीं होता। अच्छा एजाज साहब, कभी नहीं होता। मैं जो बात कर रहा हूं, अफजल भट्ट साहब, आप मेरी बात पूरी कंप्लीट करें, ऊपर से पीएमजी का जो सदर होता है ना, एजाज साहब की एजाज साहब बात करने में, वो एजाज साहब कह रहे हैं कि ये खाए पिए बगैर आते हैं, पेट्रोल के बगैर आती है गाड़ी। मैं एजाज साहब अपनी बात कर ले, मैं आप रिस्पॉन्स दें। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली लोगों से, बहुत से लोगों से पूछा भी है और ये देखा भी है, इन्वेस्टर ज़रूर है, बगैर इन्वेस्टर के पार्टी नहीं चलती। 1 लाख करता है 10 लाख कमाता है। आप दूसरी तरह के भी इन्वेस्टर बता देना,
दूसरी तरफ ही हैं। आपने इधर तो सियासत में तीन चार नाम तो फटाफट ले दिए। नहीं, दो मैं नाम मेरे दोस्त हैं, वो मेरे पे नाराज ही होते हैं कि अभी आपने जो नाम लिए तो वो तो रोजाना मैं इसी तरह आपको इन्वेस्टर के बगैर। भाई इन्वेस्टर का काम मैं बताऊँ ना कि अच्छा एजाज साहब मैं भाई ख़त्म तो कर दूँ ना। मैं कह रहा हूँ कंटेनर लगाने के अलावा, बत्तियाँ लगाने के अलावा, हैं जी, कुर्सियाँ लगाने के अलावा पैसा तो खर्चते हैं ना। पेट्रोल के कौन देता है? आप देते हैं? नहीं, पेट्रोल का कोई पैसे नहीं लेता। सब जो कहेंगे आप मान जाएंगे। मैं आप ठीक है, एक तो ये है पीएफयू जो के सदर रिपोर्टर से लेके ऊपर तक आप बता दें। मैं बात साहब की मानो, बड़ा ओहदा है, ठीक बात कर जी। मैं 1970 के जलसे में और आज के जलसे में जरा फर्क महसूस करता हूँ। 1970 में एक शहर का जलसा होता था, अब एक सूबाई हेडक्वार्टर का जलसा पूरे सूबे का जलसा होता है। उसके सराउंडिंग में जितने एमएनएज हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने गाड़ियां लेकर आनी होती हैं, एमपीएस ने गाड़ियां लेकर आती हैं, वो किसी तो वो पैसे बनाएंगे पैसे, वो इसलिए जो आप बात कर रहे थे वो इस तरह है। और जहाँ साहब जलसा, मैं अब भी ये समझता हूँ कि इमरान खान एक क्राउड पुलर है, उसके लिए जलसा को मैं कहता हूँ हम हज अकबर पे थे होटलों में, लेकिन मैं कहता हूँ क्राउड पुलर है। लेकिन जो जैसे आप बात कर रहे थे ना, अब लाहौर का जलसा जो है ना, वो लाहौर का जलसा अब नहीं होता, नून लीग का भी। मैं ये नहीं कि भाई मैं इमरान खान के उसमें फ्रंटियर के जलसा हो ही नहीं ना, उसको अच्छा कि नहीं, जहाँ वो भी करते थे, बस अभी मरियम ने भी बड़े जलसे किए हैं ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का उनके भी इन्वेस्टर होते हैं। बिल्कुल, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जलसा नहीं होता। जब लोग टीवी पे देखते हैं, जलसों को कंपैरिजन करते हैं, तो वो 1970 उनके ज़हन में होता है। हमें शायद ये जलसों पे पैसा इतना ना खर्च करे ना, तो हमें शायद IMF न जाना पड़े। अगर जलसों वाला पैसा इतना, तीनों पार्टियां देखो ना, पीपल पार्टी की जब चली गवर्नमेंट, कराची से लेके गाड़ियों की लैन ही लैन, तो पेट्रोल नहीं लगता। 3000 गाड़ियां वहां से लेकर चले हैं, पता नहीं यहाँ कितनी पहुंची हैं। लोकल बंदा तो कोई भी नहीं था ना उनके साथ। अच्छा, तो फिर वो किधर से आता है? 500,000 लोग आ रहे थे। तो परवेज इलाही जिसको कह रहे हैं, और रात को 2 बजे 2 दफा वो हेलीकॉप्टर पे आया है। किसके आया? मलक रियाज के हेलीकॉप्टर। मलक रियाज फ्री देगा, मेरा दोस्त है, देगा फ्री, मुझे उतने तक चढ़ने नहीं देगा। तो वो हेलीकॉप्टर किसके हेलीकॉप्टर पे आया है? कौन? चौधरी परवेज लाई 2 बजे 2:30 बजे। नहीं, वो तो जहाज में आया था, चीफ मिनिस्टर के जहाज में आया था। नहीं, प्रेसिडेंट के जहाज में आया था। कब की बात कर रहे हैं आप? जब वोट लेने के लिए आए थे, वोट देने आया था वो प्रेसिडेंट के जहाज में। नहीं, हेलीकॉप्टर मलिक रियाज के हेलीकॉप्टर। मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने दिखाया जहाज में बैठे हुए। 2 दफा है और हेलीकॉप्टर पे आया। रात को नहीं आया, हलफ लेने नहीं आया। जिस टाइम ही आया हेलीकॉप्टर मलिक रियाज का इस्तेमाल किया हलफ वाले दिनों में। तो भाई उनके पास जो जहाज है वो यहाँ से नॉन स्टॉप लंदन तक जाते हैं। किनके? ये जो मलिक रियाज की बात कर रहे हैं, दूसरे जो है उनके मैं बड़े बड़े जहाज हैं भैया। वो मलिक रियाज क्या है, जब तरदीद कर देते, सुबह हेडलाइन लगी हमने चलाया मलिक रियाज क्या है, तो तरदीद कर देते। किसी ने आज तक तरदीद नहीं की। अच्छा न्याय साहब, मैं एक बात जहाज सर से पूछना चाहता हूं। साहब आप इतने क्यों पार्टी बात हो गए? मैं मांडला को नहीं दे रहा, मैं मांडला को नहीं दे रहा। नहीं, आप दरमियाना रास्ता कर। मैं देखिए ना, मैं हकायक की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बना रहे हैं जैसे मैं PTI की हिमायत कर रहा हूँ। PTI की तो लग इसी तरह। मैं ये कह रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर उसको नहीं समझेंगे, हमायत भी कर सकते हैं। आपकी सियासी पार्टी है, उनके साथ अगर नजरियाती मिलते। अब चलो आपने ये बात तो कर दी कि अब ये बताइए, जो बेसिक इख्तलाफ था खान साहब, जहाँ ये पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, कि खान साहब का एक बयानिया है कि एक साजिश हुई जिसमें हैंडलर का काम जो है वो पिंडी से और उधर से हुआ, जिसमें वो मुसलसल 4 माह से अप्रैल से लेकर आज तक कर रहे हैं। उसके बारे में वहाँ से तब्दील आती है, हमेशा होता है। वो तो एक पर क्या इमरान खान साहब अपने उस बयानिए पर अब भी कायम है? मसला तो वहाँ जाके फिर जब भी नहीं, वो यू टर्न उन्होंने बड़ा लिया है। कल यू टर्न बड़ा लाहौर में यू टर्न के जलसे में बताया ना कि उन्होंने बड़ी बात सफाई शुरू की, लेकिन इस बात पे वो अभी भी हैं कि एक साजिश के तहत मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। और उन्होंने जेलम के जलसे में साफ बताया कि मीर सादिक मीर जाफ़र कौन है। हम उसको जो मर्जी समझते रहे, कहते रहे। जेलम का जलसे में ये साहब देखें, अब आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, आपको भी पता है कि वो मुसलसल यानी न्यूट्रल के हवाले से ये वो पहले मुझे क्यों निकाला, फिर आगे DGISI को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। रात को उसने बड़ा लंबा यू टर्न लिया है। अच्छा, वैसे बयान में लिया है।
اور کو شکر ہے न्यायी साहब मान गए نہیں دیکھا, اس نے یو ٹرن لیا ہے, اچھا. اسٹیبلشمنٹ کی بڑی تعریف کی ہے, اور ایسا یو ٹرن لیا ہے جو جس طرح میرے پروگرام میں اچھا اس کو یو ٹرن تو نہ کہنا, اس کو میرے پروگرام میں یو ٹرن لیا نا اس نے. مجھے کہتا ہے کہ میں کبھی ہو سکتا ہے न्यायी صاحب میں میٹرو بناؤں کے پی کے میں, پھر 3-4 مہینے کے بعد کے پی کے میں میٹرو شروع کر دی تھی. اس نے بڑا یو ٹرن لیا اور اچھا کیا ملک کے لیے, اس کے لیے, پارٹی کے لیے. مفاد میں یہی ہے کہ اپنے اداروں کا احترام کرو, بالکل یہی میں کہتا ہوں. ہاں, اور ڈیفنس کا خیال رکھو. وہ اس نے یو ٹرن لے لیا ہے, بڑا سخت لے لیا ہے, لیکن اب وہ یو ٹرن پتہ نہیں کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ آپ کو میرے سے زیادہ دیکھیں یہاں کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا, صحیح, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں, اس سے پھر بات آگے بڑھتی ہے. دیکھیں میں 1988 سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سے جب سے یہ ہوا, کئی چیف آف آرمی اسٹاف تھے جن کو ہم ذاتی طور پہ جانتے تھے. न्यायी صاحب کی بڑی دوستی تھی, سب کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا نا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. جیسے پرویز مشرف ہو گئے, جہانگیر کرامت ہو گئے, آصف نواز ہو گئے, جن کے ساتھ اختلاف ہوئے. کاکڑ صاحب ہو گئے, وہ کاکڑ صاحب تو کامیاب ہو گئے, پھر انہوں نے دونوں کو گھر بھیج دیا. اسی طرح یہاں پر بھی جو بات شروع ہوئی تھی نا, وہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے, وہ اکتوبر میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. نہیں, لیکن اعجاز صاحب اس کوئی بات کا ضرورت ساری نہیں تھی. پارٹیوں کو ایک وہ ہونا چاہیے. ضیاء الحق صاحب سے دیکھ کے, میں ضیاء الحق صاحب سے لے کے کوئی چیف ایسا نہیں ہے جو میں کلوز نہ ہوں. اور میرے گھر میں بریگیڈیئر کشون صاحب رہتے تھے, اور جلانی صاحب میں یہ نواز شریف انہوں نے بنایا تھا. ہاں تو سب مانتے ہیں نا اس بات کو. پیپل پارٹی کو ہی انہوں نے بنایا, عمران خان کو ہی انہوں نے بنایا, فوج نہیں بنایا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بنائیں, ایک دوسرے کا ان کے پاس جا کے گلہ کریں گے, جا کے ہر وقت, اگر وہ تو انوالو نہیں ہو, ایک فوجی چیف, آرمی چیف ہے, اس کے پاس بڑی دنیا ہوتی ہے, وہ ادھر وہ کبھی سول گن میں نہیں پڑے گا. یہ خود جاتے ہیں, ملک ڈوب رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, جی فلاں حملہ کر دے گا, جی فلاں حملہ کر دے گا, پھر ایک دوسرے کے سکور سیٹل کرنے کے لیے فوج کو خود انوالو کرتے ہیں, فارغ کرتے ہیں. اچھا جہاں صاحب, دوسرا آپ نے شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ وہ سنی. اب آلموسٹ پی ٹی آئی کھڑی ہو گئی ہے شہباز گل کے ساتھ. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا, جہاں بھی آپ میرے پاس تو کئی ریکارڈڈ ہے نا. آپ فہد چودھری جو بیان دیتا ہے, کال و فیل میں بڑے تضاد ہے. کیوں مولانا صاحب آئیں گے نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, جس دن یہ ہوا 10 محرم کو, اس دن پیر صاحب پگاڑا کے دماد ہیں کھگا صاحب, وہ شامل ہونا تھا. میرے جاننے والے دکھائیں میٹرو. تو خان صاحب, میٹرو پہ ہم بات کرتے ہیں کہ میٹرو کا انہوں نے پنڈی میں بھی, راول پنڈی میں میرا خیال ہے میں رہتا ہوں, اور پنڈی میں بھی آپ کو بھی الیکشن ماشاءاللہ جیتے ہیں. کچھ 8-10 ارب سے بس چل جاتی میٹرو تو بھی گزارا ہو سکتا, گزارا کہ بہت اچھا کام ہو سکتا تھا. 50-55 ارب روپیہ میٹرو پہ لگ گیا, اور آپ بھی میٹرو بنانے چلے ہیں, تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم نے تو پختونخوا میں تو ہم میٹرو نہیں بنا رہے. اچھا, پختونخوا کے اندر تو ہم ایک, کیونکہ سارا ٹریفک جاتا ہے, اب پہلے تو پشاور کی بات کریں, پشاور کے اندر سارا ٹریفک جاتا ہے ایک ہی راستے سے, وہ راستے پہ سارا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. اس کے ایک پیرالل ایک ٹرین جاتی ہے جو کہ اب چلتی نہیں ہے وہاں. وہ جو ریلوے ٹریک ہے اس کے ساتھ ہم صرف ایک بس لین بنا رہے ہیں. اس سے ہوگا کیا کہ وہ جو سارا جو ٹریفک ایک ہی سڑک پہ جاتا ہے, وہ آدھا ٹریفک وہ بس لین پہ چلا جائے گا, اور وہ بس صرف چلے گی وہاں. وہ تو اس کے مقابلے میں تو وہ تو خرچہ ہی نہیں. انہوں نے تو اوپر بنا دیا میٹرو, انہوں نے تو تباہ کر دی ہے, اسلام آباد تباہ کر دی ہے, اور صرف اس کے پیچھے پیسہ بنانا ہے. ہر چیز پہ کمیشن بنتی ہے. یہ وہ لاہور میٹرو کی قیمت دے لیں, اور جو کہ احمد آباد میں میٹرو بنائے ہندوستان میں, اس کی قیمت دیکھ لیں. وہ کم از کم اس سے 5 گنا کم قیمت پہ بنایا انہوں نے. یہ جو بنایا ہے, یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے, یہ جو 50 ارب لگا رہے ہیں یہاں پنڈی اور اسلام آباد میں. انہوں نے تو تباہ کر دیا. न्यायी صاحب نے کسی کو چھوڑنا نہیں. न्यायी صاحب میں بات جو سنا رہا تھا, جی, تو شام کے اس وقت بجے تھے 6:30, اور ہمیں تو وہاں پہنچ کے پتہ لگا کہ ساری پریس وہاں پہ تھی, تو وہ ان کو میں لے کر گیا ملوانے کے لیے. تو اندر جب گئے وہاں پر, تو میں نے کہا یہ بڑی ہنگامہ ہوا ہے باہر, شہباز گل کو
پکڑ لیا, انہوں نے کہا یار میں نے تو بیان دیا جو تشدد ہوا, جو گاڑی کے شیشے ٹوٹے, اس نے کہا کیا, مطلب ان کو خان صاحب کو علم نہیں تھا کہ اس نے کہا کیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ تم بات کرو, اور ابھی بھی اس پہ یہی سختی ہو رہی ہے کہ یہ کہو کہ عمران خان نے کہا, تو یہ کہنے سختی نہیں ہو رہی, وہ تو ایک سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ فواد بھائی بھی سمجھ جائے اور فلانا بھائی بھی سمجھ جائے, سارے سمجھ جائیں, اور وہ بھی دوسرے بھی سمجھ جائیں. کون سے دوسرے جو ہیں جو کہتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, وہ جلسوں میں نعرے لگوا کے تو پھر مسکراتے تھے, ان کو بھی سمجھنا چاہیے. سمجھتے تھے, تو وہ تو ایک کو شہباز گل کو آپ لوگوں نے آگے چڑھا دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کو وکیل پی ٹی آئی دے رہی ہے, ملاقاتیں پی ٹی آئی کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم شہباز گل کو آن کرتے ہیں, تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ ڈسٹنس کہاں پہ ہے؟ نہیں ڈسٹنس تو مطلب ایک پارٹی کا کارکن ہے وہ, اگر پارٹی کا کارکن ہے جی, یہ جب نواز شریف صاحب نے تقریر کی, اس کا مطلب نواز شریف کو نکال دو. اگر فوج پہ تنقید کی, اگر اس مریم نے کی, اس کا مطلب مریم کو پارٹی سے نکال دو. فون تو انہوں نے کیا نا سب کو, انہوں نے ہی تنقید تو کی نا. یہ تو عمران خان کی صحیح بات ہے. پرویز رشید, خواجہ آصف, میرے سارے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن اعجاز صاحب شاید میرے تو سارے لوگ ناراض ہونا, اب نواز شریف ہی کہتے ہیں باجوہ صاحب آپ نہ جانا, تو یہی کہتے ہیں نا لائیو پروگرام میں کہتے ہیں. ہاں باجوہ صاحب شاید نہ روکیں, لیکن انہوں نے روک لینا ہے اس کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب ان جماعتوں کے اندر. اور میں یہ ایک اور بات, آخری بات بتاؤں, یہ جو رشتوں کی ہوتی ہے نا, بڑی تھن لائن ہوتی ہے نیائی صاحب, چاہے یہ آپ کی اور میری دوستی کی ہو, یا میری اور میرے بیٹے کی آپس میں ہو, یا میری اور میری بیوی کی ہو. جس دن وہ لائن کو آپ کراس کر دیں گے نا, اس کے بعد پھر رکنا نہیں ہے. فوج کے ساتھ بھی یہی ہوا, ٹھیک ہے نا, جب پہلی دفعہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کے اندر, جہاں فوج کے خلاف, عدلیہ کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے, اور جب اتنی سخت باتیں کی گئیں جلسوں میں, اور جب کچھ کہا نہیں گیا, اور پھر وہی لوگ جب رات کو 2:30 بجے فون کر کے کہیں جی کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں, ہمیں جتا دو, پھر ان کو جتایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں. جب 77 کی تحریک چل رہی تھی نا, آپ کو شاید اس کا علم ہو کہ نہ ہو, لاہور میں جب 3 بریگیڈیئرز نے ریزائن کیا تھا, وہ کیا وجہ تھی؟ بریگیڈیئر نیاز صاحب نے کیا, نیاز صاحب تھے, 2 اور 7 تھے. مجھے علم ہے, میرے بریگیڈیئر میں اس کی وجہ بتاؤں کیا, فوج نے لکیر کھینچی تھی, انہوں نے کہا جو اس لائن کو کراس کرے گا ہم گولی مار دیں گے. 3 بندوں نے نعرہ تکبیر لگایا, کراس کیا, ساری دنیا پیچھے آ گئی, فوج نے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ہم اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائیں گے. یہ وہ لائن تھی, ٹھیک ہے نا. اور اب بھی یہی لائن ہے. اگر ابھی بھی اس کو روک دیں, میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ خدا را اس اپنے ادارے کو متنازع نہ بنائیں, کیونکہ 5th جنریشن وارفیئر کا مطلب ہی ہے کہ آپ ان اداروں کو جس پہ قوم کو اعتماد ہے, جو قوم کا دفاع کر رہے ہیں, جو نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں, آپ ان کو متنازع بنا دیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی نواز لیگ والے ہی جو ہے نا, وہ شہباز گل کو کیوں مار رہے ہیں؟ فوجیوں کے بارے میں یہ بات کی. او بابا, فوجیوں کے بارے میں تو آپ ہی کرتے رہے, ان کو یہ کو اچھی بات کرتے ہیں. میں تو ان کے خلاف ہوں کہ بھائی وہ اس سے عمران بھی غلط کرتا رہا ہے, صرف زرداری کوئی بات نہیں کرتا. وہ بڑا زرداری نہیں کرتا, اینٹ سے اینٹ میں بچائی تھی. کس میں؟ پھر 3 سال کے لیے باہر چلے گئے تھے رحیل شریف صاحب کے زمانے میں, اور پھر بعد میں معافی مانگ کر واپس آئے. بھول گئے آپ؟ انہوں نے کہا ہم تو آتے ہیں ہمیشہ کے لیے, اس کے بعد اس نے نہیں, آپ تو آئے 3 سال کے لیے. نہیں, اب تو وہ ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, تو وہ ساری گیم انہی کے ہاتھ میں ہے. تو عمران سیاح ہوتا تو یہ کرنے دیتا. تو یہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, عمران اگر سمجھدار ہوتا تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں. چلو جب اس کا احساس ہو جائے تو میرے خیال میں اچھی ملک کے لیے بہتر کرتا, فوج سے کام لیتا, یہی تو بات تعلیمی ہے, اداروں میں کام لیتا, ایجوکیشن میں, بجلی میں. وہ ہمارے اپنا ادارہ ہے, اس کو کیوں دوسری پارٹی سمجھتے ہیں؟ اصل میں وجہ وہ یہ ہوتی حقیقت ہے کہ فوج جو ہے نا, آپ جو کچھ بھی کرتے رہے, ابھی بھی وہ ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے, اور بہت زیادہ فرق ہے سول اداروں سے. تو اس کو اچھا پرائم منسٹر. نیائی صاحب دیکھیں, ہمارا پی ایف جے کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خلاف ایک آئینی طور پر ان کا آئینی رول کے حوالے سے ہماری ایک طویل جدوجہد ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سیاست آپ جانے
ہمیں اپنا دفاع کا کام کرنا دیں، اور میرا خیال ہے کہ فوج ٹھیک پوزیشن پہ واپس گئی ہے. اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو ایگری کر جانا چاہیے اور فوج کو دوبارہ سیاست میں گھسیٹنے کی باتیں نہیں کرنی. نہیں وہ باہر جائے بہت گی اچھی تو بات. سیاسی ان کو جانے دیتے ہیں، سیاسی کبھی جانے نہیں وہ آنے نہیں ان دیتے. کی ایک دن ان کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتے. آج سن لیں ان کوئی کی تقریر جو آج کی ہے انہوں نے، آج بیٹھ کر ایک دن اس میں بھی فوج پہ تنقید کرتے ہیں. جو ہے نا افضل بٹ صاحب 1 گھنٹہ چل نہیں سکتے. 1 گھنٹہ یہ تینوں پارٹیاں، پیپل پارٹی، نواز لیگ، تحریک انصاف، 1 گھنٹہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اچھا ونس اگین چارٹر آف اکانومی پہ جو آپ کا چینل انیشیٹو لے رہا ہے، میں جناب میں تو آپ پیپر continue بھر رکھیے گا. سب سے پہلے سر میں تو بتا رہا ہوں، مجھے تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا جہاں انہوں نے بٹھایا اسمبلی میں، کیونکہ ہم تو میڈیا اس میں بیٹھتے ہیں، تو سپیچ کا موقع دیا تو میں نے بات اسی پہ کی. تھینک یو ویری مچ اعجاز الحق صاحب، افضل بٹ صاحب، ماڈل صاحب، ساری، کیونکہ آپ کا آج وکیل بیٹھا تھا، کیونکہ آپ نے تحریک انصاف کی سفارش کرنی تھی، تو انہوں نے تو تحریک انصاف کے وہ سپاہی بن کے بات کی. تھینک یو ویری مچ.